پہنچی جو سکینہ کو خبر جبکہ کسی سے پہنچی جو سکینہ کو خبر جبکہ کسی سے دریا پر لڑائی ہوئی پاسلی سے گھبرا کے یہ تب کہنے لگی اپنی چچی سے آخر ہوا صدمہ یہ مجھے لبی سے لڑتے ہوئے دریا کے کنارے گیا پاس کیا جانیے جیتے ہیں کہ مارے گیا جو سکینہ کو خبر جبکہ کسی سے اے مومن عاشور کی جب دوپہر آئی اے مومن عاشور کی جب دوپہر آئی عباس کو بے سکین نہ نظر آئی مشکی زدہ دوش پہ امید برائی ایک ملی ملی شیر نے دریا کی طرح دریا سے کہا گر گیا تو میری نظر سے پیاسی ہے بنی فاطمہ جو 20 پہر سے اے مومن عاشور کی جب دوپہر اطراء کا کہوں حال کے بعد جو قطرہ اپنا چشمہ ہے یہ سب سے سوا پیاس کی ذات انصاف کرے فاطمہ کے مہر کے دریا تو اتنا قریب اور پسرے فاطمہ پیاسا گو فقر میرا پیاس کی سکائی میں اب ہے فرماش کے سکینہ تیرے پاس آئے غضب ہے اے مومن عاشور کی جب دوپہر آئی یہ کہہ کے بڑا مشک کو کاندھے سے لگایا چلو میں لیا آبِ فرات اور گرایا بولے یہ وہ
بار سوئے خیمہ پھرایا، یعنی یہ وفا شاہ امم دیکھ رہے ہیں، زہرا کی صدائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے مومن عاشور کی جب دوپہر آئی، دریا سے جو نکلے تو ہوا نہ گئے آدھا، واجمت اطفال درے خیمہ پہ کیا کیا چلائی سکینہ کہ ہے گل نہر پہ کیسا، سرور نے کہا بی بی کرو شکر کا سجدہ، دریا کے ترائی سے پھرے آتے ہیں عباس، بی بی کے لیے مشک بھرے لاتے ہیں عباس۔ اے مومن عاشور کی جب دوپہر آئی، یا جنگ میں غازی سے جو آری ہوئے لشکر، سب فوج نے کہ دافع یہ ہے لا کیا مل کر، چلائی کہ یا حضرت عباس دلاور، کیا لڑتے ہو دیکھو تو سوئے خیمہ سرور، ایک ننھی سی لڑکی چلی آتی ہے ادھر کو، چلاتی ہے لوگوں میرا سب کائے کدھر کو۔ اے مومن عاشور کی جب دوپہر آئی، الکش کی صدا آتی ہے پیاسی ہے سکینہ، الکش کی صدا آتی ہے پیاسی ہے سکینہ، عباس پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ پیاسی ہے سکینہ۔ نبھال ہے یا رسید سکینہ، یا رسید نبھال ہے
عباس پانی لا پیاسی ہے سکینہ پیاسے نڈھال ہے پیاسی ہے سکینہ زینب پکاری ہے میرے علمدار او کہاں زینب پکاری ہے علمدار او کہاں پانی جل سے جل لاؤ پیاسی ہے سکینہ پیاسے نڈھال ہے پیاسی ہے سکینہ رو رو کے معصوم بچے بولی اے میری پھوپھی جان رو رو کے معصوم بچے بولی اے میری پھوپھی جان ہم بھی نہیں آئے پیاسی ہے سکینہ پیاسے نڈھال ہے پیاسی ہے سکینہ اب آ جاؤ بھائیا شام بھی ڈھلنے لگی اب آ جاؤ بھائیا شام بھی ڈھلنے لگی پڑتی
علم اونچا ہے پیاسی ہے سکینہ پیاسے نڈھال ہے پیاسی ہے سکینہ مولا مجھے اسی پر چمکے سائے میں رکھیے مولا مجھے اسی پر چمکے سائے میں رکھیے مولا زیارت میں ہادی کو پکاری پیاسی ہے سکینہ پیاسے نڈھال ہے پیاسی ہے سکینہ عباس پانی لاؤ پیاسی ہے سکینہ پیاسے نڈھال ہے پیاسی ہے سکینہ سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، کیسے اٹھوں
آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے آقا یہ غلامی کا سلا کیسا دیا ہے جانو رکھا ہے اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیسے تو آتا میرے کام لائے میرے مولا بچپن نہیں کٹ جات تو ہوتا بہت اچھا تم ان کو نہیں چھونا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیسے تو آتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے دل روتا ہے مرتے ہوئے کیا بے ادبی ہے جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر شہید جھکی ہے عرضی بھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیسے تو آتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے وہ دن سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے اس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیسے تو آتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں ضامن چادر تھا محافظ تھا حرم کا اب زندہ بھی رہ جاؤ تو کیا فائدہ کا ارے زینب کو بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیسے تو آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے جب بھی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا
کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، یہ نوحہ غازی کرے مجلس جو رضا ہے، ریحان ادا کہتا ہے یہ معجزہ کیا ہے، یہ ہاتھ ہے غازی کا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، وہ نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ لپٹ کے عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، سیدانیاں تھی مزدل چہرے کے درد و غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بچی نے ماں سے پوچھا کیوں اتنی رو رہی ہو، اماں نہیں ملیں گے کیا پھر نہ آکے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بابا چچا کہاں ہے لائے ہو کیوں علم کو، یہ پوچھتی تھی بچی لپٹی شہ امم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر
لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، لپٹے ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا اس بات پہ کسی میں آپاس بچھڑے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شہ سے، تصویر و یاس و حسرت ہر بی تھی علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، سیدانیاں تھی مزدر چہرے تھے درد و غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ امام زمانہ بلند سے بلند الصلوات، کوئی دوا زبان نگوید کلمات پیش سوار عرب شاہ لافتا صلوات، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه أصلي وأسلم على خليله ونبيه وصفيه وخيرته في خلقه معظم سره ومبلغ رسالاته أفضل رسله وخاتم أنبيائه
البشیر النذیر وسراج المنیر سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجلين المحسومين المكرمين المنزلين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن الذين ونريد أن نمن على محمد ومحمد ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. آج جناب حضرت عباس علمبردار جو کہ چھوٹے حضرت سے ہمارے ماحول میں معروف ہیں، جنہیں باب الحوائج باب الحسین کہا جاتا ہے، زیارت کے لیے حکم ہے. امام حسین علیہ السلام سے اگر زیارت کسی کو توفیق ہوئی تو پہلے حضرت عباس کے روضے پہ جائے، وہاں زیارت کرے، اجازت لے، پھر امام حسین کو جائے. ہم 7 دن گزار کر آج 8ویں دن میں وارد ہوئے ہیں. امید ہے کہ ہم آج کے دن سے کل ہو کر جو پرسوں امام حسین کی آزاداری کو صحیح معنوں میں انجام دے سکے وہ توفیق ہو گئی. مشکلات پریشانیاں سب کے ہیں، کبھی ہم بتاتے ہیں کبھی ہم بتا نہیں سکتے. اللہ ہماری ساری مشکلات کو حل کرے اور ہمارے آزاداری کو ہمارے وقت امام کے حضور میں حاضر ہونے کی توفیق دلائے. میں محرم اور امام زمانہ کے سلسلے میں بحث کر رہا تھا. سورہ قصص کی 5ویں آیت 5 نمبر آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں اس زمین میں جو مستضعف ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں ائمہ امام بنانے والے ہیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم نے انہیں زمین کا وارث بھی بنایا. جب امام زمین پہ اللہ کا ہو اور وہ زمین پہ اللہ کا وارث بھی ہو تو اب اللہ کی زمین جو اللہ نے وراثت میں اہل بیت کو دیا، یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ اہل بیت کے اجازت کے بغیر اس زمین پہ اس دنیا پہ کائنات کو کوئی کام ہے. اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے یہ عزاداری، ماتمداری. ہم صلاۃ محمد کوشش کرنا مختصر کروں گا. کل تک ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ خون خواہی حسین جو بدلہ لینے والا ہے اس کا اللہ کا خون کا. السلام علیکم یا اللہ و اپنا تاریخ والبیتر الموجود تک میں پہنچ چکا. سوال یہ ہے کہ اللہ کا خون کا بدلہ کون لے گا؟ وقت امام. کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے خون سے سار اللہ وہ اپنا سارے ہیں، یعنی امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے جو خون زمین پر گرا ہے فقط اس کے انتقام دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو جب زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارثہ آدم سفر.
اے حسین آپ حضرت آدم کے وارث ہیں. السلام علیکم یا نوح نبی کا. اے حسین آپ وارث ہیں جو نوح ہے نبی ان کے، ابراہیم کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، محمد رسول اللہ، وہ خدیجہ الکبریٰ، وہ امیر المؤمنین، وہ فاطمہ الزہرا، وہ سب ہے آگے تک. یعنی امام حسین علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں، جتنے ظلم ہوئے ہیں، سب ظلم کا بدلہ لینے کے لیے وارث بنے ہیں. فقط ظلم کربلا تک ٹھہرا نہیں ہے. ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے. خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. حسین کا خون تھا ایسا جمع کہ ہر جگہ حسینی بنا کر جما دیا. اب یہ حسینی ہے. زیارت میں ہم ایک چیز اور پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت فأفوز فوزا عظیما. پتہ نہیں پتہ معنی سوچا ہے؟ اے کاش اے ہمارے امام ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے. اے کاش ہمارے امام، اے کاش میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے اور کامیابی تک پہنچتے. کیا مطلب ہے؟ کربلا میں کتنا فرق شہید ہوا؟ 72. آپ ایک بات کہتے ہیں، کلو اردن کربلا، کلو یومن عاشورا. آج کتنے تاریخ ہے محرم کے؟ 8 تاریخ. اگر 8 تاریخ ہے تو کلو یومن عاشورا کا مطلب ہے کہ آج بھی عاشورا مانتے ہیں. اگر آج عاشورا ہے تو کلو اردن کربلا. یہ امام باردہ بھی اب کربلا ہے، ڈھاکہ کربلا ہے. بے شرطی کہ آپ حسینی بن کر کے رہیں. اگر آپ حسینی ہی نہیں بنیں گے، ہم حسینی ہی بننا نہیں چاہتے، حسینی کو نہیں مانتے، نہ ہمارے لیے کوئی کربلا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی عاشورا ہے. پھر عاشورا میں ڈانس ہوگا، ناچ گانا ہوگا، سجائی ہوگی، روزہ رکھا جائے گا، سب کچھ ہوگا. عاشورا نہیں ہوگا. اس کے لیے عاشورا ہو کر بولا حسینیوں کے لیے. کل یوم عاشورا کل اردن کربلا. صحیح بات ہے نا؟ اب بتائیے، آج اگر عاشورا ہے، یہ سرزمین اگر کربلا ہے، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں. اے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے. کہتے ہیں نا، میں ایک چوز دیتا ہوں آپ کو، اختیار دیتا ہوں انتخاب کرنے کا. فرض کیجیے ابھی اس وقت ہم کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے وقت کے امام جو حسین پردہ غیب میں ہے، بہت توڑ دیتا ہوں. ہمارے وقت کے امام کون ہے؟ پردہ غیب میں. سارا اللہ وہ اپنا سارے کا بدلہ کون لے گا؟ پردہ غیب میں بیٹھا ہوا. میں سب پڑھ چکا ہوں. اس مجلس عزا کس نے برپا کیا؟ جو صاحب عزا ہے پردہ غیب میں. آپ لوگوں کا آنے کا انتظام کس نے کیا؟ پردہ غیب میں. اب آپ کو چوز یہ ہے، ہم سب کے لیے چوز یہ ہے، میرے لیے بھی. اب بتائیے، اگر آپ کہتے اے کاش میں کربلا میں ہوتا. کربلا میں 72 شہید تھے، آپ کون سا شہدا کا جگہ میں ہونا پسند کرتے تھے؟ بات سمجھ نہیں. میں کہتا چلے ہاشمی خاندان کی بات ہی کچھ اور ہے، خون کا اثر کچھ اور ہوتا. میں غیر ہاشمی کی بات کرتا ہوں. غیر حمدانی، مسلم ابن اوسجا، سعید، حور ابن یزید رعاہی، حبیب ابن مظاہر، بہت سارے 72 82 بہت. اب آپ بتائیے، آپ کربلا کے کون سا شہید کی جگہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فأفوز فوزا عظیما. کیا اتنا دم ہے کہ علی اصغر، چھوٹا بچہ علی اصغر کے گرو میں تیر لگ کر کے شہید ہوا؟ میں کہوں آپ سے کہ آپ کو علی اصغر کا جگہ کھڑا ہونا ہے، یا آپ کو پتا ہو جائے کہ گرو میں تیر لگے گا، رکیں گے اپنے جگہ کھڑے ہو کے؟ سوچ لیں. کربلا بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے کہا کلو اردن کربلا، چلیے اس کو چھوڑیے.
کیا خالد میں یزید ریاضی بن سکتے ہیں؟ ہر شخص کو چوز کیجیے آپ کو کیا بننا ہے، ہمیں کیا بننا ہے کربلا کے میدان۔ اگر ابھی کربلا ہوتا، ہمارے وقت کے امام کہیں کہ ابھی کربلا ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، دشمن نے پورا ملک پورا دنیا کو بھیج چکے ہیں، ہم میزائل بن رہے ہیں، کوئی مقابلے میں کھڑا ہونے نہیں ہے، آپ کیا بنیں گے؟ کیا لئیتے نہیں بولتے؟ ذرا سا غور کریں، کیا علی اکبر بننا پسند کریں گے کہ آپ کو سینے پہ نیزہ چوڑے، آپ کے بابا آئے، آپ کے لاشا کے قریب زانوں کو زمین پر رکھ کر نیزہ کو نکل کر تصور کیجیے گا کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں چلو سخت ہے مسائل، سخت ہے، کیا شہید بن سکتے ہیں؟ یہ امام حسین کے نماز کو بچانے کے لیے سامنے کھڑے ہو کر کے تیروں کو کھایا اپنے سینے پہ لیا، نماز حسین کی نماز بچانے کے لیے۔ آج ہمارے جیسا سنا ہے کہ جمعہ کی نماز رات میں نہیں ہوگی، اتنا بتا دے کہ اتنا دم ہے، کمیٹی والا کیا کرتے ہیں اپنی جگہ، آپ میں اتنا دم ہے، وہاں حسین کے نماز کو جیسے سعید نے بچایا تھا، زہیر نے بچایا تھا، آپ دلال میں نماز بچا سکتے ہیں؟ ہے نا؟ سب کے لیے بس خیال ہی کا نہیں کو وہاں کو حسینی کا بات نہیں، یہ لقلقہ زمانی ہے، ہم کہتے ہیں حسینی ہے، کہاں گئے حسینی؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی اکبر بن جائے، کوئی قاسم بن جائے، آپ کے لاشا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے اور اس کے اوپر سے جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ جو نہ میں نے پایا، علماء نے بھی میں نے جو مطالعہ کیا، اشارہ کیا کہ کہیں نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کربلا کے سب سے شجاع ترین شخصیت تھے، یہ نہیں تھے، جنگجو تھے، اور جب تک سب شہید نہ ہو گئے حضرت عباس کو زیادہ کیوں نہیں جنگ کرنے کے لیے؟ اگر جنگجو جنگ نہ کرے تو کیسا پہلوان؟ اچھا اگر پہلوان ہے، علمبرداری کہاں گئی؟ علمبردار وہی ہوتا ہے جو اپنا جلوہ دکھائے میدان میں، دکھایا عباس نے؟ نہیں کہا۔ اچھا عباس نے جلوہ نہیں دکھایا، عباس پانی بھی نہیں لا پائے، پہلا تک لائے نہیں لا پائے، علم کو بھی واپس نہیں لا پائے، لیکن الحمدللہ عباس کا نام موجود ہے۔ کربلا سے لے کر کے آج تک ہر امام بارگاہ میں عباس کے نام سے علم اٹھتا ہے، کیوں؟ تصور کیا؟ یعنی عباس کے پرچم ہم نہیں چاہتے، ہمارے وقت کے امام نہیں چاہتے کہ زمین میں پڑا رہے۔ عباس کا علم اونچا تھا، اونچا ہے، اونچا ہے۔ عباس کی دو بازو قلم ہو گئے تو کیا ہے؟ ہمارے جوانان ابھی زندہ ہے، اللہ سلامت رکھے اس بازوؤں کو جو عباس کے علم اٹھاتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ شاید ہے نا روایت میں کہ زید جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے اور آنے کے بعد بدلہ لیں گے امام کے خون خانی کے بدلہ، سال اللہ کا بدلہ لیں گے، تو ان کو بھی تو ایک سپہ سالار چاہیے نا۔ ہم سنتے ہیں کہ 313 ساتھی ہوں گے، لیکن یہ آپ پتہ نہیں کہ 313 میں کوئی سپہ سالار بھی ہوں یا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے جو شہید ہوئے ایسے افراد بھی آ کر کے قبر سے نکالے جائیں گے، اور جس کا بدلہ نہ لیا گیا اس کا بدلہ بھی ہوگا، اور جو امام کے ساتھ شہادت نہیں کر سکے جو مومنین، وہ مومنین بھی امام کا رکعت میں شہادت پائیں گے جنگ کر کے۔ الہی آمین، اللہ ہم کو بھی ایسا توفیق دے۔ اب امام اصل کا سپہ سالار کون ہوگا؟ علماء کا بیان ہے کہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ میں بیان کر کے آیا ہوں، یہ عزاداری جو ہے شمع سے شمع جلد بیان کر کے دوسری وہاں کے مجلس ہے، یہ عزاداری جو ہے اماموں سے ہوتے ہوئے یہ کے بعد دیگرے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔
اب اس کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، علم کو اونچا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب عباس کے علم برداری میں اس علم کو امام کے ہاتھ میں سونپنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہے اتنا دم کہ عباس کا علم لے کر کے یہاں سے باہر تک لے جانے کے لیے ہنگامہ ہوتا ہے یہاں ہر امام بارگاہ میں کہ ذرا ہم چھو لیں، ذرا ہم پکڑ لیں، ذرا ہم چن لیں، ہے نا؟ اور آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھیے۔ کیا اتنا دم ہے کہ کوئی کہے کہ جب ہمارے ایمان ظہور کریں گے عباس کے علم کو لے کر کے ہم جائیں گے ان کے پاس؟ ہے نا؟ کہنے کہ بعید نہیں ہے کہ عباس جو ہے امام زمانہ کے علم بردار بھی ہو جائے۔ البتہ کوئی حدیثی جملہ نہیں، کسی حدیث میں نہیں ایسی یہ بات، لیکن علماء کا خیال ہے، تصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو ورنہ عباس کے علم وہیں کربلا میں نہیں جاتا تھا، لاتے نہیں واپس، آج تک اسے اٹھا کر کے رکھا نہیں جاتا تھا۔ بس سمجھ گئے؟ تو اٹھا کے رکھنے کے بعد یہ ہے کہ جس کا علم وہ اپنا جوہر دکھائے گا اور یہی علم لے کر کے وہ پھر کھڑا ہوگا۔ صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سکا تھا نا، سکا سکینہ تھا، پلا پائے سکینہ کو پانی نہیں نا؟ کیسا سکا؟ سکا تھا لیکن پانی نہیں۔ قرآن کی آیت سورہ انسان کے 21ویں نمبر آیت کہہ رہا ہے کہ سقاہم ربہم شراباً طہورا، شراباً طہورا، کہ اللہ رب العزت شراب طہور پلائے گا انہیں۔ اب بتائیے اگر عباس ہی نہ ہو تو یہ پاک پانی اللہ کے طرف سے پلائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی عباس کے درجے سے جتنا کھانے افسوس کریں گے کہ اے کاش مجھے وہ مقام مل جاتا کہ جو مقام عباس کا ہے۔ مطیع للہ ولرسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار تھا، کبھی اکثر نہیں کیا، کبھی اپنے امام کے سامنے نظر اٹھایا نہیں، نظر جھکا کے بات کیا۔ امام نے جب جو کہا ہٹے نہیں۔ ولید کے سامنے گئے، امام نے کہا رک جاؤ، جنگ کا موقع نہیں ہے۔ بولے یہی ولید کو ختم کر دوں، اٹھایا ختم دے۔ عباس ہاتھوں اوروں کو جلوہ دکھا کے نہیں، امام نے کہہ دیا بس۔ جب ترائی کی طرف خیمہ نصب ہو رہا تھا، جب اٹھانے نہیں دیں، عباس نے ایک لکیر کھینچا، اب روز اس لکیر کو اوپر کر کے دکھا، پار کر کے دکھا۔ حسین کے زینب کے پاس، زینب عباس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تم عباس کو سنبھال لو۔ زینب نہیں، عباس یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، جنگ کا وقت نہیں ہے۔ مطیع للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار تھے۔ سارے شہداء، یہ جملہ حدیث کا، جتنے شہداء ہیں اور ہوں گے، یعنی آدم سے قیامت تک ہر کوئی شہداء اظہار افسوس ندامت کرے گا، اے کاش عباس کی جگہ پہنچ جاتے، جس میں کہ بڑے بڑے انبیاء بھی ہیں، لیکن عباس کا مقام اپنا الگ ہے۔ علم کے لیے امام علی علیہ السلام کو کہا گیا باب العلم رسول، اگر رسول کا پہنچنا ہے تو علی کے دروازے سے گزرنا ہوگا، اور عباس باب الحسین ہے، اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو نا، عباس کو بھولنے سے کام نہیں ہوگا۔
اسی لیے ہمارے عزاداری میں حضرت عباس کے اہمیت کو بہت زیادہ لیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین چھوٹا ہے، نہیں، عباس کی اہمیت کو زیادہ اپنے اندر اتار پائیں گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. اسی لیے حاضری عباس کے نام، علم عباس کے نام، ہر چیز عباس کی اہمیت زیادہ ہے. کیوں؟ جب عباس جو باب الحسین ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین کو ہم سمجھ گئے، تبھی ہم عزادار ہوں گے. پہلے عزادار عباس ہو جائے تو عزادار حسین ہی کریں گے. تو کیسے ہوں گے عزادار عباس؟ ماتم کرتے ہیں، بالکل کرتا ہوں. اچھا نہیں سوچتے اگر عباس یہاں ہوتے کیا وہ ماتم کرتے؟ آج اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت آتے ہیں عزا خانہ میں، انبیاء آتے ہیں عزا خانہ میں، حضرت عباس بھی آتے ہوئے ہیں، حضرت عباس آتے ہوئے ہیں. اچھا عباس اگر آتے تو کیا آپ کے ساتھ ماتم کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ تو تنقید کرتے. ایک وظیفہ نے جو سلوک میں نظر پر ایک وظیفہ نے کہا کہ تم نظر کر دو حضرت عباس کے نام. تو انہوں نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، تو ہاتھوں کو جب نہیں اٹھایا تو وظیفہ پوری بیٹھی کہ ہر شخص دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے. آپ نے تو ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، تو کہا کہ میں ہاتھوں کو بلند کیسا کرتا، میرا تو ہاتھ ہی نہیں. اب تصور کیجیے اگر حضرت عباس آپ کے عزا خانہ میں آ جائے اور آپ کی خواہش ہو کہ عباس کے ساتھ ماتم کریں تو عباس کہیں کہ میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے. عباس آئیے کہ آپ کے لیے آپ کے جوان موجود ہے، ہر جوان آپ کی طرف سے آپ کے عزا خانے میں آپ کے علم کو اٹھا رہا ہے، یہ عباس کا ماتم بھی کرتا ہے. سلام ہو سینہ پہ، سلام ہو ہاتھوں پہ. جب عباس کے علم اٹھاتے عباس کے ماتم کرتے ہیں. عباس کو اجازت نہیں ملی، عباس کو اجازت جنگ کی نہیں ملی. جو آخر کار ہے کہ عباس کو اجازت چاہیے تو مولا نے کہا کہ عباس تم ہمارے سپہ سالار ہو. مولا وہ سپہ کہا جس کا میں سالاری کروں. ابن میں سکینہ آئی، سکینہ نے آ کر کے کہا بابا بہت پیاسی ہوں. بابا ہر شخص کربلا کے میدان میں امام حسین سے پانی دریافت کا اپنا پیاس کا اظہار کرتا رہا، لیکن کبھی حسین نے اپنے پیاس کا اظہار نہیں کیا. تو علی اکبر نے آ کر کے کہا تھا بابا بہت پیاسا ہو، بس حسین نے اپنے ذہن میں علی اکبر کا زبان کو رکھ لیا تھا، سمجھا دیا کہ میں نے کسی سے پانی طلب لیا. علی اکبر تم بیٹا ہو نا، تم سمجھ لو کہ میری حالت کیا ہے. عباس جا رہے ہیں، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچے آ جاؤ میرے چچا پانی دینے جا رہے ہیں. عباس نے تیاری کی، ایک مرتبہ نیزا کو نکالا. حسین نے آواز دیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ جنگ کرنے نہیں جا رہے ہو؟ نیزا کو رکھ دو. کہتے کہ نیزا کو توڑ دیا یا ایک ٹوٹی ہوئی نیزا کو عباس کے ہاتھ میں دیا. عباس نے مشق اٹھایا، ٹوٹی ہوئی نیزا کو لیا، نکلے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ چاروں طرف اشکیا ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پانی کو لانا ہے خیال حسینی کا. عباس جا رہے ہیں، اپنے دفاع کر رہے ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. جاتے جاتے سکینہ کی نظر فوج کے ہجوم میں عباس نظر نہیں آ رہے، لیکن سکینہ کی نظر عباس کے علم پہ ہے کہ علم آگے بڑھ رہا ہے، سکینہ کے آس آگے بڑھ رہی ہے. علم سکینہ کے ساتھ ساتھ نگاہ کے ساتھ ساتھ علم چل رہی ہے. جاتے جاتے سرائی کی طرف علم گزری. سکینہ کو بہت آس ہوا، اے بچوں میرے چچا جو ہے نا دریا میں اتر گیا، دریا میں اتر گیا. عباس نے گھوڑے کو پانی میں اتارا، ایک مرتبہ پانی میں ہاتھ لیا اور ہاتھ دینے کے بعد دیکھا چلو میں پانی لیا. سکینہ کے عکس نظر آئے، تصویر نظر آئی، پانی کو پانی میں ڈوبا. اس کے بعد اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں اے گھوڑا کیا تم پیاسا نہیں ہو؟ تم تو پانی پیو. وہ پالے ہوئے گھوڑا اس نے بھی پانی پینے کو گوارا نہیں کیا.
अब्बास ने मश्क को भरा, घोड़ा को एड़ लगाया, घोड़ा ऊपर उठ करके आया, सकीना देख रही है, कड़ाई से अलग ऊपर की तरफ आया, बच्चे चाचा ने पानी ले लिया, अब आ रहे हैं, अब छोटा आ रहे हैं, आते आते एक मतलब सकीना की देखा कि अलग को जरा झटका पड़ा, सकीना के दिल हो गए। हुआ क्या था, अब्बास के एक बाबू कलम हो गए, उसके बाद भी दे रहे हैं, अलम समझ गया, मश्क को दूसरे हाथों में लिया, अलम को दूसरे हाथों में लिया, बोलने के बाद आगे बढ़े, फिर एक मुतबा अलम को झटका पड़ा, फिर अब सकीना के दिल को फिर झटका पड़ा, सकीना कह रहे अब अलम गिरा, अब देखती क्या है कि अब्बास के अलम और नजर नहीं आ रहा है, अब्बास के दोनों हाथ कलम हो चुके। अल्लामा शुस्करी कहते हैं कि शायद अब्बास की दो चीजें जो पानी को आंखों ने देख ली थी और दोनों हाथ जो पानी को छू लिया था, इसीलिए जब अब्बास भी चाहते थे जिस पानी सकीना तक नहीं पहुंचा उस पानी अब्बास के हाथ तक न लग जाए, तो हाथ रह करके क्या फायदा, जिस पानी सकीना तक न पहुंच पा रही है उस पानी पे अब्बास के नजर पड़ गए, इस आंखों को रह करके क्या फायदा, कहते हैं कि अब्बास ने अपने दांतों से मश्क को पकड़ा और पकड़ करके चाहते ये है कि पानी को पहुंचा दे, पानी को सकीना तक पहुंचा दे, लेकिन हाय हो मुला के पीर मश्क को छिड़ा, पानी बह गया, अरे सकीना के आग बह गए। अब्बास की हिम्मत कहने लगी, अब्बास को वापस गए फिर दरिया में तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक मरतबा अब छुप गए, अब तीर आ करके पैबस में आंखों में हाथ तो है नहीं, तीर निकालते तो कैसे निकालते, तीर निकालते तो अब्बास कैसे निकालते, एक मरतबा अपने सर को घुटने के सामने झुकाया और दोनों जानों से तीर को पकड़ के आंखों से तीर निकला, हाथों से तीर निकालने के बाद अब्बास जैसे ही तीर को निकालने के लिए झुके हैं, अरे जालिम ने अब्बास के सर पे जोर से वार किया, अब्बास लड़खड़ाए, जमीने करबला पे तशरीफ लाए, आवाज दिया अखा अदरक अखा का, अरे भाई अपने भाई की मदद फरमा, अरे भाई अपने भाई के मदद फरमा। बस ये सुनना था कि हुसैन खैमे से निकले, कहते रावी कहता है मैंने देखा कि हुसैन निकले हैं खैमे से, जाते जाते एक मर्तबा जमीन में झुके हैं, फिर आगे बढ़े, फिर दूसरा मर्तबा जमीन में झुके हैं, कोई चीज को अपने दामन में रखा है और रख करके आगे बढ़े। हम कहते हैं कि मैंने देखा कि अब्बास का बाजू जो कलम हो चुके थे, अरे बाजू तो पहले कलम हुए थे, तो ये पीछे कैसा गिर गया, कह रहे अब्बास बाजू कटने के बाद फिर वापस गए। मौला आपको ज़ियारत नसीब करे, देखिएगा कि ख़याम हुसैनी से फुरात तक जो अब्बास के जो हाथ गिरे हैं वहाँ कुब्बा बना हुआ है, दाहिने बाजू बाएं बाजू दो कुब्बा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़ियारत करिएगा। जब आप देखेंगे ना कि ख़याम हुसैनी से फुरात जिस रास्ता पे है उनके बाजू जो है दूसरे रास्ते पे एक हिलाल जैसे चांद जैसे एक रास्ता बना। ये क्यों हुआ, क्योंकि अब्बास चाहते ये थे कि पानी को किसी भी सूरत से ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए। वो भागना, वो रास्ता काट करके दूसरे रास्ते से आ रहे थे कि फौज उनके पीछे पीछे भाग रही थी, फौजें उनके पीछे पीछे भाग रही थी, तो वो आ करके पानी को नहीं पहुंचा सके। तो अब अब्बास से पूछे जा रहे, अब्बास कोई वसीयत है बताओगे? भैया भैया वसीयत तो कोई नहीं है, बस इतना ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को कब्र में, मेरे जनाजे को ख़याम हुसैनी में ना ले जाइएगा। क्यों, क्या बात है, मैं वादा करके आया था सकीना से कि पानी लेकर के आऊंगा, लेकिन हाय अब्बास पानी लेकर के नहीं जा सक रहा है। अब्बास करे तो क्या करे, हुसैन ने वादा को पूरा किया, अब्बास के लाशा को वहीं छोड़ा। कहते हैं कि अब्बास के जिस्म में इतना जरबत लगे थे कि खाना एरबन एरबा कि उनके जनाजे को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कहते जब जनाजा को उठाया गया था कि ऐसे हालत में उठाया कि अब्बास के कब्र जो है आज भी छोटा इसलिए है कि अब्बास के जनाजा छोटे हो चुके थे, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब हुसैन आए, आखिरकार जब शहादत हो चुकी, हुसैन की भी शहादत हुई,
تو کہتے ہیں کہ میں نے راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے تو اس کے گھوڑے سے ایک سر بندھا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کا ہے. یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا گھوڑا پانی پینے کے لیے گھاس کھانے کے لیے جب جب سر کو جھکاتا تھا یہ سر جو لٹکا ہوا تھا یہ سر زمین میں لگتا تھا. میں نے کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا عباس کے سر کو جب سارے سروں کے ساتھ نیزے پہ اٹھایا جا رہا تھا تو عباس کے سر نیزے پہ رکتا نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ میں کہوں گا کہ ارے شاید عباس کو شرمندگی ہوئی. ارے بیویوں کے بے مکن ہو چادر. ارے جاتے ہوئے جب زینب نے کہا تھا کہ ارے عباس اب مجھے یقین ہوا کہ بابا کیوں کہتے تھے کہ تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی. میں تو سوچتی تھی کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کیسے بندھی, لیکن آج ہمیں یقین ہو چکا. اب عباس کے ماتم داری ہو رہی ہے. واہ عباسا ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بجنب قضائہ و تسلیم ماتم حسین. भाई आप में हाथ दीजिएगा नहीं में कोई हाथ दीजिए मत. पंजे में कोई हाथ दीजिए मत. पंजे में हाथ
प्यारे शादी पे डरे माँ के गुस्से हो जमी पर सब खून में होता है अब्बास अली तुमने ये क्या शक्ल बनाई प्यारे कहते थे पानी के लिए जान गवाई प्यारे ये मौत को अलम के में मिल जाएगा ना हमसे ताकत हमसे जख्मी है तेरी लाश न जाएंगी उठाई प्यारे मेरे भाई के लिए जान गवाही प्यारे मेरे भाई क्यों रेती में शर्मा के मुँह तुमने छुपाया क्या जी में आया ढूंढता है सारी खुदाई प्यारे मेरे भाई जय कहते थे पानी के लिए जाने गवाई प्यारे तुम मर गए मैं जीता रहा मौत न आई प्यारे मेरे भाई कहते थे पानी के लिए जाने गवाई प्यारे मेरे भाई हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का कोई मुसीबत है गम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का ढल गया शाम आ गई अब्बास लौटे दिन ढल गया शाम आ गई अब्बास न लौटे शाम और गजब ढा गई अब्बास न लौटे दिन ढल गया शाम आ गई अब्बास न लौटे बाकी नहीं अंसार न है मोन सोयावर मकतूल जफारन में हुए सरवर आलम करते थे हरम शिद्दत आलम पे मातम सब फुर्दो कलम आहो बुका करते हैं पे हम ये किसकी नजर खा गई अब्बास न लौटे दिन ढल गया शाम आ गई
लम्हा ये कोड़े, रश में पड़ बीमार को मारे गए कोड़े, ताड़च की आंखें मुख दौड़ा दिए घोड़े, सादात पे आ जा गई अब्बास न लौटे, दिन ढल गया शाम आ गई, अब्बास न लौटे, घर लौट लिया छीनी रिदौखे में जलाए, घर लूट के शैतानियों को दूर लगाए, है कौन जो आतों की जफाओं से बचाए, ज़ैनब की से इमदाद को अब अपनी बुलाए, गुर्बत की फिजा छा गई, अब्बास न लौटे, दिन ढल गया शाम आ गई, अब्बास न लौटे। जब ज़ैनब कुबरा ने खबर गम की ये पाई, मकतल में कहीं खो गई शब्बीर की जाई, उस वक्त सुखन लब पे ये बिनते अली लाई, ऐ दश्त जफा कैसी जफा और ये घाई, माँ गमज़दा घबरा गई, अब्बास न लौटे, दिन ढल गया शाम आ गई, अब्बास न लौटे, आगोश तुम्हारी है न है बाप का सीना, सिद्ध करती है जात होती है रो रो के हसीना, ऐसा तो कभी देखा न था भाई तरीना, क्यों आई न दरिया पे तुम्हें या सकीना, क्या चीज वहाँ ढा गई, अब्बास न लौटे, दिन ढल गया शाम आ गई, अब्बास न लौटे, किस तरह लिखूं और करूं कैसे ये अदा में, क्या करना जफाए हुई जिंदान जफा में, रहते थे हरम यूं तो शबो रोज भूखा में, एक रोज सकीना को अनीस गिर चचा में, जिंदान में नींद आ गई, अब्बास न लौटे, दिन ढल गया शाम आ गई, अब्बास न लौटे, शाम और गजब ढा गई, अब्बास न लौटे, शाह फरमाते थे आवाज़ सुना दो अब्बास, शाह फरमाते थे आवाज़ सुना दो अब्बास, के रहने का सबब क्या है बता दो अब्बास, शाह फरमाते थे आवाज़ सुना दो अब्बास, भाई कह कर हम
थी पालने वालों को तुम से तो ये उम्मीद न थी। दिन के पीली में दगा दो अब्बास शाह पर देते आवाज़ सुना दो अब्बास। तुम अलमदार भी हो जाफर तैयार भी हो तुम अलमदार भी हो जाफर तैयार भी हो। अपनी तलवार की रफ्तार दिखा दो अब्बास शाह फरमान देते आवाज़ सुना दो अब्बास। किस नींद की गफलत में हो देखो भाई, उठो किस नींद की गफलत में हो देखो भाई। बड़े आते हलाई इनको हटा दो अब्बास शाह फरमान देते आवाज़ सुना दो अब्बास। बच्चे कांधे पे रखो जादरे पे पर, बच्चे कांधे पे रखो जादरे पे पर। बच्चे प्यासे हैं उन्हें पानी पिला दो अब्बास शाह फरमान देते आवाज़ सुना दो अब्बास। के रहने का सबक क्या है बता दो हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास। बच्चे तड़प रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं, हर बीबी रो रही है आवाज़ जा रहे हैं। अपनी रिदा को ज़ैनब हाय हसरत से देखती है आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं। सूखे हुए लबों पर बच्चों ज़बान फेरो, मश्को अलम को देखो मश्को अलम को देखो। कुछ देर में याद खुद लहर आ रही है आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं आवाज़ जा रहे हैं। क्यों मश्क तुमने दे दी गाज़ी को शहज़ादी, रंजो गम की यादी रंजो गम की यादी। खुश क्यों है सकीना
आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं। रुकने लगी कमर है, आवाज का सफर है, शह मर न जाए डर है, शह मर न जाए डर है। आफत गमो अलम की सरवर पे गिर पड़ी है, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं। ज़ैनब के बाजुओं को चूमा था जब अली ने, लम्हाते जिंदगी में, लम्हाते जिंदगी में, बाजू बनेंगे मेरे, ज़ैनब समझ गई है, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं। रेहान आज़मी वो मंजर न लिख सकूंगा, बस इतना कह सकूंगा, बस इतना कह सकूंगा। कहते थे शाह वाला तुम मेरी जिंदगी है, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं, आवाज जा रहे हैं। अल-अतश अल-अतश ऐ मेरे चाचा, अल-अतश अल-अतश ऐ मेरे चाचा, अल-अतश अल-अतश ऐ मेरे चाचा, अल-अतश अल-अतश ऐ मेरे चाचा। शहकनी में जाते थे ये सुखन, खुश्क है गला खुश्क है दहन, तीन दिन हुए बंदे आग को, जलती रेती और करबला का बन, प्यास से निकल न जाए दम कहीं खुदा। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। बच्चे तशनगी से है जा बलब, पानी पूछते हैं मिलेगा कब, कुछ न जाए दम मैं चचा कहीं, रह न पाएंगे तशनगी वो अब, पानी लाएंगे चचा है सबकी इल्तिजा। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। 6 महीने का जो सगीर है, कैद तशनगी में असीर है, या बलब है वो पर खामोश है, सगड़े उस कभी बेनजीर है, रो रहा है खुश्क अम्मू उसका भी गला। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। सूखे माशके को हाथ में लिए
गाह से जब जरी चले, हाथ उठा के की बच्चों ने दुआ, देखे कर ये हाल चाह रो दिए, जानते थे आएगा न अब अखी मेरा। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। चल दिए चचा सुए अलकमा, हो गया यकीन पानी आएगा, सबसे कहती थी दुख्तरे हुसैन, प्यास से कोई अब न रोएगा, मश्क लेके जा रहे हैं इब्ने मुर्तजा। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। आई नहर से शेर की सदा, उनके शाह ने मरसिया पढ़ा, छुप गई कमर है मेरे रफी, चेहरे पे अलम ठंडा हो गया, वहाँ मुसीबत का एक शोर था मचा। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। जाने कट गए फिर भी वो जरी, बढ़ता ही रहा जानी बेअकी, मशके पर लगा तीरे हुरमुला, मर गया जरी मश्क जब छिपी, दीजिए सलाम आखिरी शहे हुदा। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। असगरे हसी किस तरह लिखे बातें असजरी जुल्म जो हुए, सुन के नौहे को तुमसे है शबी, सोगे वारे सब शाह रो दिए, एक यतीम बच्ची का सुना जो मरसिया। अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा, अल-अतश है मेरे चचा। वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, देखो अलम है दरिया से आता, अब न रहेगा कोई भी प्यासा, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। हल्का बना लो कुछ उठा लो, जो सो गए हैं उनको जगा लो, खुद चल के दरिया अब आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। कहते थे आदा पानी न देंगे, खुशों के अब हम पानी पिएंगे, लश्कर यजीदी शर्मा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। आया लम तो बोली सकीना,
اے پیاسے بچو مشکل ہے جینا میرا یہ کہنا رلوا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پانی کہاں ہے اب پیاس کیسی امید کیسی اب آس کیسی مجھ کو یہ جملہ شرما رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے ریحان و میسم کیا تھا وہ منظر بچوں سے کہتے تھے جب سے دمگر اب بولو غازی گھر آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا حیرن سے علم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس حسین 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 وصلی علی محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک السلام علیکم مستشفین امات السلام علیکم یا ابو العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم یا شمس الشموس وعلیک النفوس ایھا المدفون بارض السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا عجبت موسیٰ فضا روحی و جسمی لک الفضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب السبع الزمان علمان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک الفرقان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجا وشر اللہ تعالی مخرجا وزہورا السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم حضرات مومنین ابھی گلشن زہرا مرحوم حبیب مولانا کے گھر میں شروع کیا
ইমান ভাই চিনো না তুমি চিনো না জায়গা নাম থেকে নাম বুঝে না পাঁচ নম্বর এটা নাম যায় আচ্ছা এবার আমি বাসা বাড়াইতেছি আবির লেট হয়েছে কেন আসতে অফিসে গেছে না আমার অফিস যাওনি আমার নজর রাখতে যাওনি আমার রেকর্ড শেষ হোক আগে কার বাসা রাখছো আগে उसका बताएंगे नहीं हो जाएगा बंद है ना या बंद नहीं पानी फोन या सबीर कल को तो नंबर दिए छोटा से पकड़ा आगे बाओ एकोड़ा इसमें इसमें हमें देखो ना अगर ज़्यादा करना हो गया वगैरह हो गया आ जाएगी सर वीडियो मत खबरदार एकदम फिर हो जाएगा अवस्था जो हालत है अल्लाह अकबर लोकल डाल अरे नॉन मैन चाइनीज सामने खर्चे सामने खर्चे सामने खर्चे कोई पंजे में हाथ करिएगा नहीं
ছিল পরে গেছে পিছনে পরে চলো